اللہ استفا آدم و نوحن، اور جو آگے وَعَلَى ابراہیم وَعَلَى عمران علی العالمین. یعنی امام حسین جناب علی اکبر کی شاید کسی خصوصیت کو بتانا چاہتے ہیں اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد، کہ چونکہ استفا یعنی اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ نے چنا ہے. تو اس آیت کی تلاوت چونکہ امام حسین نے جب کسی بھی اپنے ناصر و مددگار کو مقتل کی طرف بھیجا ہے تو ہر ایک کو بھیجنے کا انداز الگ ہے، ہر ایک کی لاش پہ جانے کا انداز الگ ہے. جناب علی اکبر کو جب بھیجا ہے تو اس آیت کی تلاوت امام حسین نے کی ہے. یہ ایک عظمت کی طرف اشارہ ہے. اور دوسرا جملہ جو امام حسین نے جناب علی اکبر کے لیے کہا ہے وہ جو مشہور و معروف ہے، آپ ناظرین سنتے رہتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام، کہ یعنی اب ان کی طرف ایک جوان جا رہا ہے، تو گواہ رہنا پروردگار، اس جوان کو میں بھیج رہا ہوں. ایک جوان ظاہر ہوا ہے، نکلا ہے ان کی طرف، جو جس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشبہ برسولک، جو سب سے زیادہ ہے تیرے رسول سے مشابہ. کس چیز میں؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً، یعنی اپنی سیرت میں بھی، کردار میں، اخلاق میں، اور اپنی صورت میں بھی، اور اپنی گفتار میں بھی. یقیناً رسول اللہ سے امام حسن کو بھی مشابہت تھی، امام حسین بھی مشابہ تھے، مگر امام حسین کے بقول، امیر المؤمنین کے بقول، جو مشابہت جناب علی اکبر کو ہے وہ کسی کو نہیں. اب آپ محسوس کریں یہ جملہ امام حسین کا اگرچہ مختصر ہے مگر یہ جملہ ایک مکمل جناب علی اکبر علیہ السلام کی توصیف ہے، صفات ہے. یعنی آپ چونکہ کائنات میں سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ سب سے افضل شخصیت کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس کے بعد امیر المؤمنین اور ائمہ علیہم الصلاۃ انبیاء، دیگر افراد جو خواص میں سے ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین، لیکن سب سے افضل کائنات میں رسول اللہ سے افضل نہ کوئی آیا، نہ کوئی آئے گا، نہ کوئی آیا تھا. اس رسول اور افضل شخصیت سے نسبت تشبیہ کون دے رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، یعنی ایک معصوم. جو میں ناظرین آپ کے سامنے بیان کیا کہ کسی کی عظمت، فضیلت اور کمال کو پہچاننا ہے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ اور بالکل مکمل طریقہ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے وہ ہے معصوم کی زبانی. تو جناب علی اکبر کی شان میں جو امام حسین کا یہ قصیدہ ہے، امام حسین کا جو ایک کلام ہے، اگرچہ مختصر ہے مگر ایک مکمل تعریف اور مکمل توصیف ہے کہ علی اکبر میرا بیٹا کس ذات، کس کمالات اور کن صفات کا مالک ہے. سبحان اللہ. تم انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ یقیناً حضرت علی اکبر علیہ السلام ان کی سیرت اور ان کی زندگی اگرچہ دیکھا جائے تو واقعہ کربلا سے پہلے اس قدر نمایاں نہیں ہے، لیکن واقعہ کربلا اور اس میں جو مختصر عرصہ تھا اور اس میں جو بھی لوگوں تک پہنچا ہے وہ بہت کمال کی ہے. یعنی یہ چند جملے اور یہ چند چیزیں ہی ان کی شخصیت کو اس قدر نمایاں کرتی ہیں کہ جو یہ بات بتاتی ہیں کہ جو حصہ سامنے آیا ہے جب وہ اس قدر نمایاں پہلو رکھتا ہے تو جو حصے ان کے زندگی کے پوشیدہ رہ گئے یقیناً وہ اس سے کہیں اعلیٰ اور عرفہ ہیں. جیسا آپ بیان فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب بھیجا ہے تو جو ہے وہ گویا ایک ان کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں اور پھر جناب علی اکبر کی طرف متوجہ ہو کے یہ کہا کہ جس کو بھیج رہا ہوں وہ شبیہ پیغمبر ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً. تو اس تشبیہ کی کوئی خاص وجہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر سے دی؟ یقیناً جو ابھی میں نے اشارہ کیا کہ جناب علی اکبر کی شخصیت کو پہچنوانا، جناب علی اکبر کی معرفت کرانا، اور یہ ایک قرآنی اصل ہے، یہ ایک قرآنی قاعدہ ہے. اگر ناظرین اس پر غور کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو تشبیہ دی رسول اللہ سے. یہ تشبیہ جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں مثلا فلاں انسان اسد شیر کی طرح ہے، تو آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ بہادر ہے، یعنی وہ شجاع ہے. تو یہاں بھی جناب علی اکبر کو جو تشبیہ دی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ میرے نانا رسول اللہ کے جیسے ہیں، رسول اللہ کے مشابہ ہیں. یہ تشبیہ جو امام حسین نے دی ہے یہ قرآنی قاعدے کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، کسی چیز کی اصل کو پہچاننے کے لیے، اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے انسان تشبیہ دیتا ہے. اور یہ بلاغت کے اعتبار سے جو ہم کسی چیز کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہیں، کسی چیز کی اصل کو درک کرنا چاہتے ہیں تو آپ تشبیہ دے کر اپنے سامنے والوں کو سمجھاتے ہیں.
اگر امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کا تعارف کراتے کسی اور انداز میں، شاید سامنے والا، چونکہ ان کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، سامنے والا مخاطب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کمالات کو محسوس کر سکے جو بتانا چاہتا ہے متکلم، لیکن کبھی کبھی آپ تشبیہ دے کر، کلام آپ کا مختصر ہوتا ہے مگر آپ اس مختصر کلام میں اپنی اس پوری حقیقت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں قرآنی شواہد اس پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن میں جو بہت سی چیزیں کثرت کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں، ان میں سے ایک ہے تشبیہ۔ مثلاً قرآن میں اشارہ ہوتا ہے کہ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن، کہ انسان کا اگر موقف حق کے مطابق ہے تو اس کا یہ موقف جو ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہے، جو آگے پھر آیت ہے کہ اصلھا ثابتن، کہ اس کی جڑ کیا ہے، مستحکم ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اگر موقف حق ہے، یا مثلا قرآن کہتا مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، کہ اگر کسی کا موقف باطل ہے، کسی کا نظریہ غلط ہے جو حق کے موافق نہیں ہے، تو اس کی مثال اس درخت کی ہے جیسی ہے کہ جس کو اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے۔ یا قرآن کہتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے، ان کی مثال کس کے جیسی ہے؟ جس نے آگ کو جلایا نور حاصل کرنے کے لیے اور پھر وہ خود اسی میں گرفتار ہو گیا، جو آگے آیت کا ٹکڑا ہے۔ یا مثلا خدا کہتا ہے کہ جنہوں نے آیات کی تکذیب کی، جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی، کیا ان کی حالت ہے؟ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، کہ ان کی مثال کتے کے جیسی ہے۔ یہ جو قرآن کی تشبیہ ہے، قرآن نے کثرت کے ساتھ، اب میں ساری وہ تشبیہات ذکر نہیں کر سکتا ہوں، یہیں پر آپ محسوس کریں کہ قرآنی اصل ہے، قرآنی قاعدے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ جب کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو تشبیہ دے کر سمجھاتا ہے مخاطب کو، سننے والے کو۔ یہی اصل امام حسین نے بھی اختیار کیا، اور امام حسین نے جب اپنے بیٹے کو تشبیہ دی اور بتایا کہ میرے بیٹے کی کیفیت کیا ہے، تو وہاں پہ امام نے فقط یہ نہیں کہا کہ اشبہ برسولہ کا، بلکہ امام نے یہ بھی بیان کیا کہ کس چیز میں تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ امام نے کہا خلقاً، صورت میں، یعنی اپنے خلقت کے اعتبار سے، خلقاً اخلاق کے اعتبار سے، منطقاً گفتگو کے اعتبار سے، اخلاق کی طرف سے جو جناب علی اکبر کو تشبیہ دی جا رہی رسول اللہ سے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ اگر قرآن میں غور کریں تو 4 چیزیں رسول اللہ کو اللہ نے عطا کی اور ان کو عظیم کہا ہے۔ یعنی ہم نے تمہیں اے میرے حبیب 4 بڑی چیزیں عطا کی ہیں۔ مثلا اشارہ ہوتا ہے قرآن میں لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، قرآن دیا اور اس کو عظیم کہہ کر اللہ خطاب کر رہا ہے۔ یا وکان فضل اللہ علیک عظیما، اپنے لطف کو، جب آپ تنہا تھے، آپ کو لوگ تکذیب کر رہے تھے، مگر ہم نے تمہارے اوپر اپنے لطف کو نازل کیا، اپنا فضل، اس کو بھی عظیم سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد کہتا ہے خدا وآتیناہم ملکا عظیما، اے میرے حبیب جب آپ غار حرا سے آئے تھے تو آپ تنہا تھے، آپ اکیلے تھے، مگر آج آپ کی حکومت ہے، بادشاہت ہے حجاز کی سرزمین پر، پوری دنیا میں۔ انک لعلی خلق عظیم، اور اے میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اب آپ محسوس کریں کہ 4 چیزیں رسول اللہ کے پاس ہیں جن کو قرآن، جن کو پروردگار عظیم سے تعبیر کر رہا ہے۔ اخلاق ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے، لوگوں کے پاس بھی ہے، انبیاء کے، صالحین کے، شہداء کے، سب کے پاس اخلاق ہے، مگر اس کے درجات ہیں۔ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اب یہاں محسوس